خلق السماوات والارض بالحق، اس لیے کہ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اچانک وہ واضح طور پر جھگڑالو بن گیا، اللہ کی توحید میں جھگڑے کرنے لگ گیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور جانوروں کو بھی پیدا اللہ ہی نے کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے ان میں گرم کپڑے بنتے ہیں، ان کے چمڑے سے تمہارے لیے دستانے، موزے، سویٹریں اور کوٹ بنتے ہیں، وَمَنَافِعُ، دیگر بھی کئی نفع کی چیزیں ہیں، کاروبار تم کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے بڑی خوبصورتی ہے، حین تریحون، جب شام کو تم چرا کر لاتے ہو، ریوڑ دیکھو بکریوں کا کیسا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، وحین تسرحون، اور جب تم چرانے کے لیے صبح لے جاتے ہو اس ریوڑ کو، آتے ہو یہ دیکھو، صبح جاتے ہو یہ دیکھو، فائدے اپنی جگہ پہ، اس ریوڑ کے آنے جانے میں جمال اور خوبصورتی اپنی جگہ پر بنائی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، اور اٹھا کر کہاں لے جاتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ، اس جگہ تک لے جاتے ہیں، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، جس میں تم نہیں پہنچ سکتے ہو، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اگر جاؤ بھی صحیح تو جان کھپا کر جانا پڑتا ہے، جان کو اپنی کھپا کر وہاں پہنچتے ہو جہاں تو نہیں پہنچ سکتا سامان اٹھا کے، جہاں تیری گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی سامان اٹھا کے، وہاں ایسے جانور اللہ نے بنائے جو تیرا بوجھ اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها، اس لیے بنائے تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ، کس لیے بنائے تاکہ تم ان کے اوپر نیچے نہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ بعض لوگ گھوڑے کے نیچے گھس رہے ہوتے، وہ اللہ کے بندے، اللہ کہتا ہے میں نے گھوڑا اس لیے بنایا کہ اس کے اوپر سوار ہو، نیچے نہیں گھسنا بھائی۔ فرمایا والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، والزینہ، اور زینت بھی ہے، بندہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، ہر کوئی موڑ کے دیکھتا ہے ماشاءاللہ۔ آج کے دور میں آپ دیکھو جی، بڑی بڑی گاڑیوں والے اپنی جگہ پہ، بیچ میں ایک بندہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہو نا، اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری سواری کے لیے وہ چیزیں اللہ نے بنائیں جو تم جانتے نہیں ہو۔ اچھا، اب اگر اللہ اس وقت جہاز کا ذکر کر دیتا، ہماری گاڑیوں کا ذکر کر دیتا، تو عرب کے لوگوں کو سمجھ ہی نہ آتی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قیامت تک ساری سواریاں اس میں آ گئی، آج کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے آنے والی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گھوڑے، خچر، گدھے بھی سواری کے لیے ہیں، اور سواری کی وہ چیزیں بھی ہیں جو ان کو تم نہیں جانتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، الٹے راستے کی نشاندہی بھی کرنے والا اللہ ہی ہے، وہی بتائے گا کہ سیدھا کون سا ہے اور جائر یعنی الٹا کون سا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہے تم سب کو ہدایت دے دے۔ هُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی برسایا، لکم منہ شراب، تمہارے لیے اس سے پینے والا پانی بھی ہے، ومنہ شجر، اسی سے درخت بھی اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے اسی پانی کے ساتھ تمہارے لیے، الزرع، کھیتیاں،
یہ گندم اگ رہی ہے، یہ باجرہ اگ رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے، یہ مکئی ہو رہی ہے، ساری فصلوں کو اگانے والا کون ہے؟ والزیتون، زیتون کے درخت بنانے والا کون ہے؟ والنخیل، سارے بولو کھجور بنانے والا کون ہے؟ والعناب، اور انگور بنانے والا کون ہے؟ ومن کل الثمرات، ہر قسم کے پھل بنانے والا کون ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہو۔ وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ نے رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامری، وہ بھی مسخر کی ہوئی ہیں اسی کے حکم کے ساتھ۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور دلیل سنو، اللہ فرماتے ہیں جو زمین میں اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے رنگ اللہ نے مختلف بنائے ہیں۔ اگر سارے پھلوں کا رنگ ایک جیسا ہوتا، ساری سبزیوں کا رنگ ایک جیسا ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا آلو پڑے ہیں یا پیاز پڑے ہیں یا ٹماٹر پڑے ہیں۔ رنگ ایک جیسا ہوتا، پتہ ہی نہیں چلا مالٹے پڑے ہیں یا سیب پڑے ہیں۔ چکھنے کے بعد تمہیں پتہ چلتا، ایک ایک دانے کو چکھ چکھ کے چیک کرنا پڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں اور رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ایک ایک چیز کو رنگ اللہ نے جدا بنایا، تم دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہو فلاں چیز پڑی ہے۔ سبحان اللہ، یہ رنگ روح بھرنے والا کون ہے؟ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، یہ جو زمین میں اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ان کے رنگ مختلف بنائے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو دھیان کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وہو الذی، اور دلیل سنو، وہی اللہ ہے، سخر البحر، جس نے دریا کو مسخر کیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ مچھلیوں کا گوشت، دریا سے تازہ مچھلیاں نکالنے والا کون ہے؟ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس سے زیور نکالتا ہے جن کو تم پہنتے ہو۔ یہ موتی نکل رہے ہیں، یہ سیپیاں نکل رہی ہیں دریا سے، کون نکالنے والا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور کبھی کشتی کو تو دیکھو نا، مَوَاخِرَ فِيهِ، پانی کو چیر چیر کر چل رہی ہوتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل حاصل کرو، رزق حاصل کرو، کاروبار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور دلیل سنو، اللہ ہی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے، ان تمید بکم، تاکہ ہل نہ جائے، حرکت نہ کرے، تمہارے مکان نہ گریں، اللہ نے زمین کو ٹکا دیا۔ وَأَنْهَارًا، نہریں اللہ نے جاری کی، وَسُبُلًا، راستے اللہ نے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پالو، راہ چل لو۔ وَعَلَامَاتٍ، اور اللہ نے نشان بنائے، سارے علاقے ایک جیسے نہیں بنائے، تم جا کے جگہ دیکھ کر محسوس کر لے تو لاہور ہے یا پشاور ہے یا راول پنڈی ہے یا اسلام آباد ہے۔ اگر جگہیں ساری ایک جیسی ہوتی تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہر بندہ ہر ایک سے پوچھتا رہتا کون سی جگہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نقشے بنا دیے ہیں، تم دیکھ کر ہی اندازہ کر لیتے ہو۔ زمین بھی اللہ نے بنائی، پہاڑ بھی اللہ نے بنائے، اور یہ نقشے سارے بھی اللہ نے بنائے۔ سبحان اللہ۔ وعلامات، اور علامات بھی تیرے رب نے بنائی، وبالنجم ہم یہتدون، اور جہاں نقشے کوئی نہ ہو، جنگل بیابان ہو، وہاں ستاروں کے ذریعے لوگ راستے معلوم کر لیتے ہیں، وہاں وبالنجم، اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون، وہ راہ پا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کریں جی، یہ سارے دلائل دینے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، لوگوں ذرا غور تو کرو ان دلائل میں، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک دفعہ یہ جو 2 رکوع میں دلائل ہم نے پڑھے نا،
میں جلدی جلدی دہراتا ہوں، آپ پچھلے صفحے کی پہلی لائن سے صرف نظر مارتے جائیں۔ آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے نطفے سے بنایا، جانوروں کو اللہ نے بنایا، ان کے اون سے تمہارے لیے گرم کپڑے اللہ نے بنائے، دیگر نفع اللہ نے بنائے، کھانے کا گوشت اللہ نے بنایا، ریوڑ میں خوبصورتی صبح و شام اللہ نے بنائی، تمہارے بوجھ اٹھانے والے جانور اللہ نے بنائے، گھوڑے، خچر اور گدھے تمہاری سواریاں اللہ نے بنائی ہیں، سیدھا اور الٹے راستے تمہیں اللہ نے سمجھائے ہیں، آسمان سے بارش اللہ نے برسائی ہے، پینے کا پانی اللہ نے دیا ہے، درخت اللہ نے بنائے ہیں اور کھیتیاں اللہ نے اگائیں، زیتون اللہ نے بنائے، کھجوریں اللہ نے بنائیں، انگور اللہ نے بنائے، ہر قسم کے پھل اللہ نے بنائے، رات اللہ نے بنائی، دن اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے اور رنگ ہر چیز کے مختلف اللہ نے بنائے، دریاؤں کو مسخر اللہ نے کیا، تازہ گوشت اللہ نے نکالا، زیور اس سے اللہ نے نکالے، کشتی کو پانی کے اوپر اللہ نے تیرایا، رزق کے انتظام اللہ نے کیے، زمین میں پہاڑ اللہ نے بنائے، نہریں اللہ نے بنائیں، راستے اللہ نے بنائے، نشانات اللہ نے بنائے، ستارے اللہ نے بنائے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اب انصاف کے ساتھ اللہ کہتے ہیں ایک سوال کا جواب تو دو نا، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جس نے سب کچھ بنایا اور وہ جس نے کچھ نہیں بنایا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے اتنا تو انصاف کرو نا، افلا تذکرون، وہ غور کیوں نہیں کرتے ہو میرے بندو؟ ساری کائنات اللہ نے بنائی، اللہ کے علاوہ ایک تنکا بھی کسی نے نہیں بنایا، اللہ کے علاوہ ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا، پانی کا ایک قطرہ بھی کسی نے نہیں بنایا، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ جب خالق کوئی نہیں، جب مالک کوئی نہیں، پھر عبادت کے لائق بھی اللہ کے علاوہ اور اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، کیوں؟ مخلوق ہیں وہ، محکوم ہیں وہ، مجبور ہیں وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا، خالق وہ نہیں جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، خالق وہ نہیں جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، یونس نے پکارا بار الہ کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں ہے طاقت پار کریں، مجبور ہیں بندے سب، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا، اے خالق کل، اے مال، سارے پڑھو، اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ، یہ زمین بنی وہ فلک بنی، یہ بشر بنی وہ ملک بنے، تیرے حکم کن کا ظہور ہے، تیری شان جل جلالہ۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ فرماتے اتنا تو انصاف کرو نا لوگو، اتنے دلائل کے بعد انصاف تمہارے ہاتھ میں اللہ دے رہا ہوں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق،
کیا جو پوری کائنات کا خالق ہے اور وہ جو کسی چیز کے خالق نہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا بھی سجدہ کر لو، اللہ کی مخلوق کا بھی سجدہ کر لو، اللہ سے بھی مدد مانگ لو، اللہ کی مخلوق سے بھی مدد مانگ لو، اللہ بھی مشکل کشا مخلوق بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا مخلوق بھی حاجت روا، اور کوئی تو انصاف کرو نا لوگوں، خالق اور مخلوق بلا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو چند نعمتیں میں اللہ نے تمہیں گنوائی ہیں، سارے لگ جاؤ گننا شروع کر دو، گن گن کے تھک جاؤ گے، میری نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا لوگو، یہ تو میری قدرت کی باتیں تھیں، اب ذرا میرے علم کی بات بھی سنتے جاؤ۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تیرے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف کون ہے؟ تیرے دل کے ارادوں کو بھی جاننے والا کون ہے؟ والذین، اور دوسری بات بھی سن لو، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا، بولو، کوئی نہیں ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کہتے ہیں اب کھول کے میں اللہ تمہیں بات سمجھاؤں، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، چاہے بڑے ہستیوں کو پکاریں چاہے چھوٹی ہستیوں کو پکاریں، جس ہستی کو مرضی پکار لیں، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، اس ہستی نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، بولو بے شک، ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کائنات کا کسی نے نہیں بنایا۔ ایک دوسرے موقع پہ اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا، فارونی ماذا خلق الذین من دونی، ارے وہ چیز تو دکھاؤ نا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے۔ کسی پتھر پہ تو ہاتھ رکھو کہ یہ پتھر اللہ نے نہیں بنایا اور یہ فلاں بزرگ نے بنایا ہے، پانی کا ایک قطرہ تو دکھاؤ نا جس پر کہہ سکو کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا، فلاں ہستی نے بنایا ہے، اور ایک پتا تو لے کر آؤ نا جس کے بارے میں کہہ سکو کہ یہ پتا اللہ نے نہیں بنایا، نعوذ باللہ کسی اور نے بنایا۔ اللہ فرماتے سنو میری بات، والذین یدعون من دون اللہ، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے ایک شے کو بھی نہیں بنایا، ایک ذرے کو بھی نہیں بنایا، ارے بنانا تو دور کی بات ہے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود بنائے گئے ہیں، ان کو تو خود میں نے بنایا ہے۔ جن پہ تم امیدیں لگا کر بیٹھے ہو کہ وہ ہماری مشکلیں حل کریں گے، اموات غیر احیاء، وہ تو موت کا پیالہ پی چکے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ کوئی نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ جسے اپنے حالات کا پتہ نہیں اسے پوری کائنات کا پتہ کیسے ہوگا؟ ارے رب کو پوری کائنات کا پتہ ہے، اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، رب کے ہوتے ہوئے مرے ہوں سے مانگنے کی کوئی تجھے ضرورت، بولو سب کوئی ضرورت ہے؟ اچھا یا اللہ، پھر کیا بات سمجھ میں آئی؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا الہکم الہ واحد، نتیجہ یہ نکلا الہکم، بولو الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، نتیجہ یہ نکلا تمہارا الہ صرف ایک ہے، صرف ایک، صرف دو نہیں صرف ایک، الہکم الہ واحد، صرف ایک ہی الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر بھی کرنے والے ہیں۔ لا جرم، شک نہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ وہ
پیر نصیر الدین صاحب کی ربائی بھی بڑی پیاری ہے، گولڈ شریف والے پیر صاحب کمال کی ربائی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب سبب کے ہوتے. باب طلب وہ دروازہ جہاں سے طلب کیا جاتا ہے، رب کا دروازہ. پیر صاحب کہتے ہیں رب دروازہ کھول کے بیٹھے اور تم ادھر دھیان ہی نہیں کر رہا، بے طلبیاں کہ تیری. یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے. کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے. آب و سراب، آپ کہتے ہیں پانی کو، سراب ریت جو دور سے پانی دکھائی دیتی ہے، پیاسا سمجھتا ہے شاید تالاب ہے، قریب گیا تو ایک قطرہ پانی کا کوئی نری ریت ہے. پیر صاحب کہتے ہیں ایک طرف آب ہے، دوسری طرف سراب ہے. یہاں پہ پیاس بجھے گی رب کے دربار پہ آ جا، اور دوسری طرف رگڑے کھا کھا کے مر جائے گا، ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. ہاں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے. کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں لا جرم، کوئی شک نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت